آپ ہی بس کر دیں. سمینا پاشا نے ایک لینڈ کرتا ہے سعودی پیلس میں، کیے ہوئے ظلم کا حساب دو گے. جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے. پرویز الہی نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ وہاں جب نمودار ہوتا ہے تو وہ انہی فلیٹس میں نظر آتا ہے، جہاں کرنا ہوتا ہے وہیں کرتے ہیں. پیسہ بہت ہے. یہ 4 بار وزیر اعظم رہ چکا کہ ہن آرام ہے. کیسے جواب دیتے ہیں؟ خود سلطان یہ تو نہیں مان رہے. اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے جو لاہور میں ایک ہائی وولٹیج جلسہ، صحافی برادری کا ایک رد عمل آیا. محمد مالک انہوں نے ٹویٹ کیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کپتان نے جو لاہور میں ایک ہائی وولٹیج جلسہ کیا 13 اگست کی شام کو، وہ اس جلسے کے بعد صحافی برادری کا ایک رد عمل آیا. صحافی برادری نے ٹویٹس کیے. ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ صحافی کون تھے. ان میں عمران ریاض تھے، امیر عباس، سمینا پاشا، طارق متین اور محمد مالک. انہوں نے ٹویٹ کیے. اس کے بعد ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں اور ایک لائر بھی ہیں، انہوں نے آج نواز شریف کے بارے میں بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا نواز شریف اور نون لیگ کے بارے میں. تو چلتے ہیں کہ عمران ریاض نے جو ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں عمران ریاض نے لکھا کہ ہن آرام ہے. اور اس کے بعد عمران ریاض نے مزید یہ لکھا کہ پنڈال کے اندر جتنے لوگ موجود تھے، پنڈال کے باہر اس سے دگنے لوگ موجود تھے. اتنا بڑا جلسہ تھا، ہائی وولٹیج جلسہ تھا. تمام ظلم اور رکاوٹوں کے باوجود یہ عوام کو عمران سے دور نہیں رکھ سکتے. عوام اتنا ہی عمران کے قریب آ رہی ہے جتنا یہ ظلم اور رکاوٹیں ان کے آگے کھڑی کر رہے ہیں. اس کے بعد صحافی امیر عباس کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی بس کر دیں. آپ جتنا اسے دبا رہے ہیں وہ اتنا ہی ابھر رہا ہے. آپ اسے جتنا جھکا رہے ہیں وہ اتنا ہی قدآور ہو رہا ہے. اور آپ عوام سے جتنا اس کو دور رکھ رہے ہیں، عوام اتنا ہی اس کے قریب آ رہی ہے. اس کے بعد اینکر پرسن سمینا پاشا نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا اور اس کے ساتھ وہ لکھتی ہیں کہ چلو بھائی سب کو اٹھا لو، یہ تو نہیں مان رہے. صحافی طارق متین نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ سلطان کو صرف ایک ہی آدمی ہرا سکتا ہے، خود سلطان. اور سینئر صحافی محمد مالک کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بہترین شو تھا اور کپتان کا خطاب بھی بہت بہترین تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کپتان کے سیاسی حریف جو ہیں وہ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں اعتزاز احسن کی. اعتزاز احسن جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ بہت سینئر ممبر ہیں اور ایک بہت بہترین لائر ہیں. انہوں نے کہا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ نواز شریف میں کون سا ایسا کرشمہ ہے. وہ بندہ 4 بار اس ملک کا، اس پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. اور جو شہباز شریف ہے وہ 5 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے. اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہے، اور یہ 4 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور شہباز شریف 5 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے. تو مجھے تو آج تک کوئی ایسی بات ان میں نظر نہیں آئی. مگر ایک بات ضرور ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اور یہ طاقت اور پیسے کا استعمال بڑی عقل سے کرتے ہیں اور جہاں کرنا ہوتا ہے وہیں کرتے ہیں. اگر نواز شریف جیل جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو بڑی ہی صفائی کے ساتھ نواز شریف جھوٹ سچ بولتا ہے اور جیل سے سیدھا وہ لینڈ کرتا ہے سعودی پیلس میں. وہ سیدھا سعودی پیلس میں پایا جاتا ہے. جھوٹ سچ بولتے ہیں اور جیل سے نکلتے ہیں اور سعودی پیلس میں یہ نمودار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر نواز شریف دوسری دفعہ پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر جھوٹ سچ بولتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور سیدھا لندن میں جا کر بیٹھتا ہے اور عوام کو نظر آتا ہے سیدھا لندن میں اور ان فلیٹس میں نظر آتا ہے جن فلیٹس کو یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ فلیٹس ان کے ہیں. یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ فلیٹس جو ہیں یہ ان کی ملکیت ہیں. مگر جب یہ یہاں سے جیل سے سیدھا لندن جاتا ہے، ایک 50 روپے کے سٹامپ پہ یہ اپنی ضمانت کرواتا ہے اور 50 روپے کے سٹامپ پہ وہ یہاں سے ضمانت ہو کر وہ لندن چلا جاتا ہے. اور لندن وہ وہاں جب نمودار ہوتا ہے تو وہ انہی فلیٹس میں نظر آتا ہے جو کہ ان کے ہیں ہی نہیں. تو یہ کرشمہ ان میں ضرور ہے کہ یہ طاقت اور دولت کا استعمال جو ان کے پاس بہت زیادہ ہے، بے بہا ہے. عوام کی لوٹ گھسوٹ کا پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. تو یہ وہاں نمودار ہوتے ہیں، ایسے جیل سے نکلتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، اور عوام معصوم لوگ
پھر ان کو لیڈر سمجھتے ہیں جو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں, یہاں سے دم دبا کے بھاگتے ہیں. جب ان کو اقتدار میں آنا ہوتا ہے یہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں, اور جب ان کو قانون کا شکنجے میں آتے ہیں یہ لوگ, یہ پھر ادھر جھوٹ سچ بولتے ہیں اور پھر یہ لندن بھاگتے ہیں, کبھی سعودی پیلس میں بھاگ جاتے ہیں, کبھی یہ معاہدے کرتے ہیں, 10 سال کا معاہدہ کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو 10 سال کا معاہدہ ہی نہیں کیا تھا. اتنے جھوٹے سفاک اور اتنے خود غرض لوگ ہیں یہ کہ آج تک مجھے ہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ لوگ ہیں کیا چیز. کون سی ایسی بات ہے ان میں سوائے پیسے اور طاقت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ, بھاگ جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہیں. اعتزاز احسن نے بڑا مختصر اور جامع طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا, اور واقعی یہ سچ ہے. یہ انہوں نے جب بھی اقتدار میں آنا ہوتا ہے یہ پاکستان میں آتے ہیں, عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, کبھی اداروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور عوام کو معصوم لوگوں کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر پاکستان کی عوام کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹتے ہیں, ایک مافیاز رکھ کے, مافیاز کے تھرو لوٹ کر یہ باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ پھر پاکستان آنے کی سوچ رہا ہے نواز شریف شاید, مگر کل کپتان کے جلسے میں کپتان نے یہ کہا نواز شریف کو کہ تم پاکستان آنے کا سوچ رہے ہو, تم ایک دفعہ پاکستان آؤ, تمہیں جیل کی ہوا کھلاؤں گا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی کہا رانا ثناء اللہ کو اسپیشلی کہ تمہیں جیل تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور جیل کی سلاخوں کے تم بہت جلد پیچھے ہوگے. جو تم نے 25 تاریخ کو اور یہ ماڈل ٹاؤن میں جو تم نے لوگوں کا بے بہا خون بہایا, معصوم لوگوں کی لاشیں گرائی اور معصوم لوگوں کو, عورتوں کو, بچوں کے اوپر ظلم کیا, رانا ثناء اللہ کو پرویز الہی نے یہ کل جلسے میں میسیج دیا کہ تم بھی بہت جلد جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے اور اپنے کیے ہوئے ظلم کا حساب دو گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.